بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ ڈاکٹر کاشف خان کی ویڈیو جو رسول سے متعلق ہے اس پر ہم تبصرہ دے رہے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ یہاں یہ وقالوا لہذا الرسول 25 کے ساتھ سورہ فرقان کے آیت نمبر 7 کی وضاحت دے رہے ہیں۔ پہلے ان سے وضاحت سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، یہ سن لیں پھر ہم آگے تبصرہ دیتے ہیں۔ الف لام جو آیا وہ جو چیز پہلے سے بیان ہو رہی ہے، جو چیز شروع سے بیان ہو رہی ہے، جسے ہم جانتے ہیں، جو نون ہے، اس کے لیے ال لگایا، اور وہ جو نزلہ وہ سب آیا اس کے لیے الرسول کا لفظ استعمال کر لیا گیا اسی سورہ فرقان کی 7ویں آیت میں، اور یہ لفظ اسی کے لیے استعمال کیا گیا جو کچھ نازل کیا گیا۔ تو سورہ فرقان 25 کی اگلی آیت نمبر 7 میں الرسول صیغہ معروف کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ صیغہ معروف کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نزول دیکھ رہے ہیں شروع سے، یہ جانی پہچانی بات ہے جو ہمیں پہلی آیات سے بتائی جا رہی ہے۔ جو نزول ہو رہا ہے وہ ہی ہمارا رسول ہے، وہی ہمارا پیغام ہے، وہی ہمارا میسج۔ اور اب پھر انہی کی بات آ گئی جو اس پیغام کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، جو اس نزول کو مانتے ہی نہیں تھے، جو تیار ہی نہیں تھے اس کو لینے کے لیے۔ وقالو، وہ کہنے لگے ما لہذا الرسول، ملال ہے اس رسول کا، یعنی یہ رسول تکلیف دے رہا ہے، یہ ملال دے رہا ہے۔ یہ ان کی وضاحت ہے۔ ان کا کہنے کا خلاصہ یہ ہے، ان کے کہنے کا مطلب جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ رسول پر جو ال لگا ہوا ہے تو یہ اس کے معروف ہونے، پہلے سے نون ہونے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جو چیز پہلے سے معروف ہو، پہلے سے نون ہو، اس کو واضح کرنے کے لیے ال لگایا گیا ہے۔ اور جو چیز پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہے، جو چیز معروف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نزول، نازل ہونا۔ یہ نزول، نازل ہونا یہ چیز ہے پہلے سے معروف چلتی چلی آ رہی ہے، اور وہ نازل ہونے والی چیز ہے قرآن۔ فلہذا یہاں الرسول قرآن کو کہا گیا ہے، کسی انسان کو نہیں۔ یہ ان کا خلاصہ ہے۔ چلیے اب ہم تبصرہ دیتے ہیں۔ جناب عالی، اب ایسا کیجئے آپ کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ الرسول قرآن کو کہا گیا ہے یا کسی انسان کو کہا گیا ہے، اس کے لیے آپ سورہ فرقان کو شروع سے پڑھیے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یہ الفرقان نازل کیا۔ الفرقان قرآن ہی کی صفت ہے، الفرقان کہہ لیں یا قرآن کہہ لیں کی بات ہے۔ اپنے بندے پر یہ الفرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے کل عالم کے لیے ڈرانے والا، تاکہ وہ ہو جائے کل عالم کے لیے ڈرانے والا۔ یہ آیت 1۔ اب 2 آیتیں چھوڑ دیجئے، پھر آگے چلیں، 2 آیتیں چھوڑ کر آگے چلیے۔ اور کہا کافروں نے، یہ تو ایک جھوٹ ہے، ایک افترا ہے جو اس بندے نے، جس پر الفرقان نازل ہوا ہے، اس بندے نے خود سے گھڑ لی ہے۔ یہ تو خود سے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں اس کی کچھ اور لوگوں نے بھی مدد کی ہے۔ اس کے گھڑنے والے کام میں اس کی کچھ اور لوگوں نے بھی مدد کی ہے۔ یہ لوگ کتنا جھوٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ اور ظلم پر اتر آئے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ذرا، یہ آیت آ گئی 4، اب 5 پر آئیے۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جن کو اس شخص نے اکتتبہا کسی سے لکھوا لیا ہے۔ ان کو قصے کہانیوں کو اس نے کسی سے لکھوا لیا ہے، اس شخص نے لکھوا لیا ہے، بس یہی صبح شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ آیت ختم ہو گئی 4۔ اب آج 5 پر آ جائیے۔ 5 کہتا ہے قل، تو کہہ دے۔ کون کہہ دے؟ وہی بندہ جس پر یہ قرآن فرقان نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اس سے کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے۔ اس سے کہا جا رہا ہے قل، تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ کہتا ہے کہ انزلہ، اس فرقان کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو اس کائنات کی ساری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اب آئیے آیت 6 کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول، انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی ملک، یہ کہتے ہیں فرشتہ، چلو ہم ترجمہ نہیں کر رہے، اس کے ساتھ کوئی ملک کیوں نہ اترا کہ اس کے ساتھ مل کر ڈرانے کا کام سر انجام دیتا۔
جب مانتے ہم کہ اس کے ساتھ مل کر کوئی اترتا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کر ڈرانے کا کام دیتا۔ اب آئیے نتیجہ، یعنی الفرقان یعنی قرآن، اس کا صفاتی نام ہے۔ اللہ نے یہ اپنے بندے پر نازل کیا، دو فریق ہو گئے نا، ایک قرآن اور دوسرا فریق جس پر نازل ہوا، یہ دو فریق ہو گئے، یہ دو فریق چل رہے ہیں شروع سے، نازل ہوا۔ انہی دو فریق سے متعلق آگے بحث بھی چل رہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے گزرے ہوئے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو صبح شام اسے سنائی جاتی ہیں۔ قل انزلہ، پھر دو فریق آ گئے، ایک کہنے والا اور ایک بندہ، اور جس پر یہ فرقان نازل ہوا دو۔ ایک وہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ تو کہہ دے، ایک وہ نازل ہونے والی چیز، دو چیزیں ہو گئی، ایک وہ بندہ جس پر یہ نازل ہوا، ایک قرآن۔ اب آئیے کہ وہ بندہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ کون ہے؟ دو فریق تو سمجھ میں آ رہے ہیں، شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اول تو یہاں پتہ لگ رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، پتہ لگ رہا ہے نا کہ وہ ایک بشر ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر یہ نازل ہوا۔ نازل ہونے والی چیز الگ ہے، جس پر نازل ہوا وہ الگ ہے، یہ ایک بشر ہے۔ لیکن ہم اس کو مزید کنفرم کرتے ہیں قرآن سے، آپ کے سمجھ کے لیے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے مزید آگے ہم چلتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اب آگے قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی 285۔ ایمان لایا یہ الرسول، آمن الرسول، یعنی رسول کوئی ایسی ہستی ہے جو ایمان لاتا ہے۔ آمن الرسول، یہ ایمان لایا الرسول اس پر جو اس پر نازل ہوا، بما انزل الیہ، اس پر نازل ہوا، اور تمام مومنین بھی، اور والمؤمنون، اور تمام مومنین بھی۔ ایک چیز نازل ہونے والی، ایک شخص وہ جس پر نازل ہوا، آگے دو فریق، اور وہ الرسول ہے، جس پر نازل ہوا وہ الرسول ہے۔ یہ آگے سورہ بقرہ کی 285۔ آگے چلیے، وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہی تو ہیں۔ دیکھیں رسول کون ہے، قرآن نہیں ہے، محمد کی بات ہو رہی ہے۔ ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، 3/145۔ اب عیسیٰ پر آ جائیے، عیسیٰ کے متعلق، عیسیٰ ابن مریم بھی تو رسول اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی تو رسول اللہ ہیں، 4/171۔ رسول سے کہا جا رہا ہے، اب اور آئیے آگے، رسول سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، الرسول، دیکھیں وہی الرسول آ گیا، یا ایھا الرسول، اے الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، 5/67۔ اے الرسول، تو پہنچا دے، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیک، تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ دیکھیں جناب یہ الرسول کون ہے؟ یہ کیا قرآن کو کہا جا رہا ہے یا کسی شخص کو کہا جا رہا ہے؟ لہذا اس آیت 25 کی 7 سے پہلے کی عبارت بھی یہ بتا رہی ہے کہ نازل ہونے والی چیز کچھ اور ہے، جس پر نازل کی گئی وہ کچھ اور ہے، اور وہ ایک بندہ بشر ہے جو کھاتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے بازاروں میں۔ کتنی کلیئر ہوگی بات۔ اور قرآن کی دیگر آیات جو ہم نے رکھی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ الرسول محمد ہے۔ ہو گیا نا؟ جس طرح پہلے رسولوں میں عیسیٰ ابن مریم تھے، اور 20 دلائل بھرے پڑے ہیں کہ رسول تو انسان ہی ہوتا ہے، 20 دلائل بھرے پڑے ہیں۔ لہذا اب یہ معلوم ہوا کہ یہ الرسول جس پر لام تعریف لگا ہوا ہے، یہ وہ عبد ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ الف لام اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ معروف ہو گیا ہے کہ دو ہستیاں، ایک وہ جس پر نازل ہوا وہ انسان، اور ایک وہ جو نازل ہوا وہ قرآن۔ معروف ہو گیا نا، قرآن بھی معروف ہو گیا اور الرسول بھی معروف ہو گیا۔ وہ اس کا ذکر اوپر سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب پتہ ہی چلا کہ الرسول جو ہے وہ انسان ہے، بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، جس پر نازل ہوا۔ قرآن الگ ہے، جس پر نازل ہوا وہ الگ چیز ہے۔ اور قرآن میں اس سے پہلے دوسرا پوائنٹ دیتا ہوں آپ کو، قرآن میں اس سے پہلے سورہ فرقان میں جو یہ آیا ہے، اس سے پہلے 69 مرتبہ رسول کا ذکر آ چکا ہے کہ رسول کون ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے یہ جو ہمیں سمجھانی پڑے گی کاشف صاحب کو۔ اب بھی اگر معروف نہ ہوگا تو پھر اور کب ہوگا؟ معروف تو ہے وہ کہ رسول جو ہے یہ انسان ہے، بشر ہے، محمد ہے۔
اور قرآن پر نازل ہوا. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن کو کسی ایک جگہ بھی رسول نہیں کہا گیا. پیچھے جتنی صورتیں اور آیتیں گزری ہیں قرآن کو کسی ایک جگہ بھی رسول نہیں کہا گیا. لیکن جناب کاشف صاحب فرما رہے ہیں، اب سنیے کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں یاکل الطعام، یاکل الطعام، وہ کھانا کھاتا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھانا کھاتا ہے. یاکل الطعام سے مطلب یہ کھانے والا کھانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہمیں کاٹ کھاتا ہے. یہ قرآن ہمیں کاٹ کھاتا ہے. پہلے الرسول سے مطلب قرآن کر دیا، اور اب یاکل الطعام سے مطلب یہ ہمیں کاٹ کھاتا ہے. کیا بات ہے جناب؟ جواب نہیں آپ کا. ارے بھائی اگر آپ کو کاٹ کھاتا ہے آپ کو، تو پھر یہ ہوتا کہ اس میں یہ کاٹ کھاتا ہے کہ ہوتا ہے یا کولو نا. اگر یا کولو کا مطلب ہم کاٹ کھانا رکھ بھی لیں، اول ہے نہیں، لیکن اگر رکھ بھی لیں تو پھر کیا ہوتا؟ یا کولو نا، یہ تو ہمیں کاٹ کھاتا ہے. تو یہاں کہہ رہا ہے کہ یا کولو طعام، یہ کھانا کھاتا ہے، یہ میں کاٹ کھاتا ہے. اور آپ ایک اور جھوٹ بولا ہے، یہ اس پہ میں بعد میں تبصرہ کروں گا. مال، آپ مال کا آپ نے کر دیا ملال، مال کا کر دیا ملال. یہ کتنی بڑی جہالت دکھائی ہے میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، کیوں ہر بات کو تبصرہ شروع کر دوں تو یہ کلیئر نہیں ہوگا. مال یہ ہم آگے بتائیں گے. مال کا آپ نے کر دیا ملال. اچھا ہے، لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال وہ مال دولت نہیں، اس پر ہم آگے تبصرہ دیں گے. فی الحال تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جناب عالی آپ سے کہ یہ تو ہمیں کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے کاشف صاحب. یہ کاٹ کھانا آپ کے ذہن پہ سوار ہے، کاٹ کھانا، کہیں یہ ڈاگ بائٹ کیس تو نہیں ہے؟ چیک کروا لیجیے گا، طبی معائنہ آپ کا ہونا چاہیے فوراً. ہمیں آپ کی چنتا ہو رہی ہے بھائی کاشف. یہ لفظ کھانا کھانے کے لیے ہی آتا ہے. یا کو لو لفظ کھانا کھانے کے لیے ہی آتا ہے، کاٹ کھانے کے لیے نہیں آتا. کاٹ کھانے کے لیے عربی میں اعتقلا، اعتقلا جس کا مضارع آئے گا یا تکلو، اس کے لیے پھر ہوگا ہمیں کاٹ کھاتا ہے کہ ہوگا یا تکلو نا، ہمیں کاٹ کھاتا ہے. یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے. آئیے آپ کو دوسری مثالوں سے دکھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے، اور کھانا کون کھاتا ہے، قرآن کھاتا ہے یا کوئی انسان کھاتا ہے، رسول کھاتا ہے. یہ ہم دوسری آیت سے سمجھاتے ہیں آپ، کیونکہ قرآن کی تشریح کرتا ہے نا. آئیے سورہ مومنون پر آ جائیے. سورہ مومنون کی 32 اور 33 اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یا یہ نکال لیجیے آپ پہلے، اور ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو قوم کے سرداروں نے، وہ جو آخرت کے پیشی پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے پر ایمان نہیں رکھتے، ان کافر سرداروں نے کہا کہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم جیسا بشر ہی تو ہے. یہ رسول کی بات چل رہی، دیکھیں تم جیسا بشر ہی تو ہے، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. یا کلو مما تاکلون منہ، دیکھیں رسول، بشر اور کھانا کھاتا ہے. یا کلو مما تاکلون منہ، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی پیتا ہے. وَيَشْرَبُ بِمَا تَشْرَبُونَ، اب فرمائیے یہ سورہ مومنون کی 32 اور 33. اب فرمائیے گا جناب ڈاکٹر کاشف صاحب کہ قرآن رسول کے کھانے سے کیا مطلب لیتا ہے؟ اور کھانے پینے والا قرآن نہیں، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے. لیکن آپ کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا کیا کیس ہے. یہ ہمیں چنتا ہو رہی. بھائی آپ جو ہے میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروائیے گا، باقی پھر وہ مال اور ملال پر ہم آئندہ انشاءاللہ کچھ تبصرہ دیں گے. وسلام.